السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین، آج آپ کے شہر میں اور آپ کی اس مسجد میں دوسری بار شرکت کرنے کا موقع ملا۔ کچھ دنوں پہلے اسی طرح کے پروگرام کے لیے میں اور شیخ عبدالوکیل صاحب آئے ہوئے تھے اور اسی مسجد میں اس طرح کا پروگرام ہوا تھا۔ آج دوسری مرتبہ آپ لوگوں نے یاد کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف ملا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان محبتوں کو باقی رکھے، دین کی بنیاد پر، اخوت اور بھائی چارگی کی بنیاد پر، اور ہمیں اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آج بتاریخ 18 جنوری 2026 بروز اتوار آپ کی اس مسجد میں، مسجد عبداللہ طاہر گلی پرنامبٹ میں جو دینی پروگرام منعقد ہوا ہے، جس میں ذمہ داران نے مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا مکلف کیا ہے وہ ہے صحابہ کرام کی قربانیاں اور آج کا مسلمان۔ ناظم اجلاس نے اشارہ کیا کہ صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزاری، دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، وہی جذبہ اور وہی جوش ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اسلام کی جو عمارت ہے، اس عمارت کی بنیاد صحابہ کرام ہے۔ اگر صحابہ کرام کی قربانیوں کو نکال دیا جائے تو اسلام کی بنیاد کمزور ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے پاکیزہ دل جن لوگوں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دلوں کی طرف دیکھا تو جو سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بہتر دل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ تو صحابہ کرام
اس دنیا کی وہ مقدس جماعت ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا مقام انہی کا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی فضیلت میں یہ کہہ دیا جائے کہ سب کے سب جنتی ہیں، بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، ہر انسان سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں اتنی زیادہ ہیں کہ صحابہ کرام سے جو کوتاہیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے ان خامیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسا جملہ ہے، یہ ایسی آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ سب کے سب اللہ سے راضی ہیں اور اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ ہم سب ہو سکتا ہے کہ اللہ سے راضی ہوں، ہم سب اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، ہمارے عمل ایسے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام تو اللہ سے راضی تھے ہی، اللہ بھی صحابہ کرام سے راضی تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ یہ دین کے معمار ہیں۔ صحابہ کرام براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی اگر اللہ کے راستے میں ایک مد یا آدھا مد صدقہ کرتا ہے، بعد میں آنے والا کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے تو ہمارے صحابی کے اس صدقے کے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جو اس نے ایک مد اور آدھا مد کیا۔ مد کیا ہے؟ عام طور پر عربوں میں دو پیمانے تھے، ایک سا، ایک مد۔ سا کسے کہتے ہیں؟ سا تو عام طور پر لوگ جانتے ہیں، کیونکہ رمضان میں آخری ایام میں جو فطرہ نکالا جاتا ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے ایک سا ہے، جس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے تقریباً 2.5 کلو، تو وہ سا تو ہم جانتے ہیں، لیکن سا سے بہت چھوٹا ہوتا ہے مد۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک مد یا آدھا مد اگر کسی صحابی نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، بعد میں آنے والا کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے تو صحابی کی اس ایک مد آدھا مد کے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ بتائیے کتنی فضیلتیں ہیں۔ صحابہ کرام کا عمل ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو معیار قرار دیا، اور کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسا کہ اے صحابہ تمہارا ایمان ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا، بڑا بلیغ خطبہ تھا، بڑا ہی پر اثر خطبہ تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل دہلنے لگے۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آج آپ کا خطبہ بڑا بلیغ تھا، جس نے دلوں کو جھنجھوڑ دیا، روکتے کھڑے ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا مَن یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو شخص میرے بعد لمبی زندگی پائے گا وہ دیکھے گا کہ بہت سارے اختلافات ہوں گے، بہت سارے اختلافات ہوں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو اس وقت تم میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے وقت صحابہ کی زندگی کو اپنانے کا، ان کی سیرت کو پڑھنے کا، اپنے آپ کو صحابہ کی طرح بنانے کا حکم دیا۔ یہ صحابہ کرام کی چند خصوصیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ میرا عنوان ہے صحابہ کرام کی قربانیاں اور آج کا مسلمان۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کی کچھ جھلک، کچھ اشارے میں آپ کے سامنے کروں گا
جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ صحابہ کرام انسان تھے یا فرشتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، صحابہ تیار ہیں، جان کا نذرانہ، مال کا نذرانہ، اعزاء اور اقربا کو چھوڑنے کا معاملہ، ہر اعتبار سے صحابہ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام دیا۔ سب سے بڑی قربانی کیا ہوتی ہے؟ انسان کو کہتے ہیں میں آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتا ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صحابہ جو ہے یہ رب کے وفادار تھے، نبی کے جانثار تھے، اور کتاب و سنت کے سب سے سچے علمبردار تھے۔ صحابہ کرام نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو آپ کے اوپر ایمان لانے والے امیر بھی تھے، غریب بھی تھے۔ ایمان لانے کی وجہ سے صحابہ کو ستایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، لیکن صحابہ ایمان لانے کے بعد کسی ایذا کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی، چاہے وہ جنگ کا موقع ہو یا دشمنوں کے ہاتھ لگنے کا موقع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایذاؤں کو دیکھتے، ان کی پریشانیوں کو دیکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے، اور کسی شخص کو اگر اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے اپنوں کے سامنے سزا دی جائے تو یہ سزا ڈبل ہو جاتی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، ان پر جو ظلم کیا گیا تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ سمیہ ایک عورت، ایک خاتون، لیکن جب نبی پر ایمان لائی تو نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو مارا گیا، ستایا گیا، اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ نبی کے دین کا انکار کر دیں۔ اور کہاں مارا گیا؟ ان کے بیٹے کے سامنے مارا گیا۔ ان کے والد کو، یاسر کو مارا گیا، ان کے بیٹے کے سامنے مارا گیا۔ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو مار کھاتے ہوئے دیکھتا، یہی نہیں بلکہ ان کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ بیٹے کے سامنے ماں کو شہید کر دیا گیا، باپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے ہیں، اے آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا وعدہ ہے، ہمارا وعدہ ہے تم کو جنت ملے گی۔ میرے بھائیوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صحابہ کرام نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جب تختہ دار پر لے جایا گیا تو پوچھا گیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختہ دار پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ ایک دشمن آتا ہے، ان کا سینہ چیرتا ہے، زخم پہنچاتا ہے، اور کہتا ہے خبیب بتاؤ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اب تمہارے پاس، تمہاری جگہ پر، تمہارے اس مقام پر تمہارے نبی ہوتے اور تم کو چھوڑ دیا جاتا؟ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے نبی جہاں بھی ہیں ہم یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ان کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے، گرچہ ہمیں سولی پر چڑھا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے دین کی خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھاتے رہے، صبر کرو جنت ملے گی، صبر کرو جنت ملے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں،
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آقا، ان کا مالک ان کو مارتا، ان کو ستاتا، ان کو رسیوں میں باندھتا اور دہکتے ہوئے انگارے پر لٹاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب ظلم سہتے تھے، لیکن اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی دشمن اگر ہم کو پکڑ لے اور یہ کہے کہ تم اللہ کا انکار کرو یا شرکیہ نعرے لگاؤ، تو ہمارا نوجوان بھول جاتا ہے کہ ہم مومن ہیں، شرکیہ نعرے لگاتا ہے، اپنے اسلام سے دستبردار ہوتا ہے۔ اسلام تو وہ قوت اور طاقت ہے جب انسان کے دلوں میں رچ اور بس جاتا ہے تو انسان کی جان نکل سکتی ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے دنیا کو یہی پیغام دیا۔ حضرت زنیرہ، بعض لوگوں نے زنیرہ کہا ہے، لیکن میری اپنی تحقیق کے مطابق شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے الرحیق المختوم میں زنیرہ کے بعد لکھا ہے بروزن صدیقہ، اس لیے میں زنیرہ ہی کہتا ہوں۔ بہت ضعیف عورت تھی، ان کے پاس دشمن آیا ابو جہل، اور اس نے کہا کہ تم نبی کا انکار کرو نہیں تو تم انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا تم کیا سزا دے سکتے ہو، کیا سزا دے سکتے ہو؟ چنانچہ حضرت زنیرہ کے سامنے 2 لوہے کی سلاخوں کو گرم کیا گیا، 2 لوہے کی سلاخوں کو گرم کیا گیا اور ان کے آنکھوں میں دونوں سلائیاں ڈال دی گئیں، دونوں آنکھیں بہہ گئیں، اور اس کے بعد ابو جہل نے کہا اے زنیرہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب موجود ہے اور تمہارا نبی تمہاری مدد کر سکتا ہے تو اپنے رب سے کہو کہ تمہاری آنکھیں واپس کر دے۔ حضرت زنیرہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جو آنکھیں تیرے راستے میں قربان ہو گئی ہیں، ہمیں ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے تیری ربوبیت کا چیلنج کیا ہے، اس نے تیرے نبی کے نبوت کو چیلنج کیا ہے، اے اللہ تو اس کو دکھا دے کہ تو موجود ہے۔ چنانچہ ان کے آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام تھے، یہ صحابیات تھیں جو اللہ کی خاطر جسمانی ایذاؤں کو برداشت کیا، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کی۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، اور انمار بنت سبا ان کی جو ہے مالک تھی، ایک خاتون تھی، وہ ان کے اوپر ظلم کرتی، لوہے کے سلاخوں سے ان کے سر کو داغا کرتی تھی، دہکتے ہوئے انگارے پر لٹاتی، عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ریت پر لٹا کر کے اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، ان کی پیٹھ پوری جل گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں پہنچے اور کہا اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے، کب تک ہم یہ ظلم سہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب تم ابھی سے گھبرا گئے، ابھی سے تم گھبرا گئے، تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر ایسی سزائیں آئیں۔ ایک آدمی کو زمین میں گڈھا کھود کر کے گاڑ دیا جاتا اور اس کے جسم پر آرا رکھ کر کے اس کے جسم کو چیر کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر! آج جس طریقے سے ہم لکڑی کو 2 حصوں میں چیر دیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان کے جسم پر آرے کے ذریعے سے آرا چلایا جاتا تھا اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور ایک شخص کو لوہے کی کنگھی اس کے جسم میں دھنسائی جاتی اور جہاں تک ہڈی نہیں ملتی
لوہے کی کنگھی دھسائی جاتی اور اس کے بعد چمڑے کو گوشت کے سمیت کھینچ لیا جاتا، ہڈیاں چمکنے لگتی تھیں۔ ایسی سزائیں صحابہ کرام نے برداشت کی، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ اسلام ہمارے تک جو پہنچا ہے ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، انہی صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو مارا، اپنی بہنوئی کو مارا، سب کو معلوم، ان کے جسم سے خون کے پھوارے پھوٹے۔ عمر جن کو دیکھ کر کے مکہ کا ہر آدمی لرزتا تھا، لیکن جب ایمان دل میں جاگزی ہو جائے تو انسان بڑے سے بڑے دشمنوں سے ٹکرا سکتا ہے۔ ان کی بہن فاطمہ نے کہا، عمر جو کچھ کرنا چاہو کر لو، لیکن ایمان اب ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔ میرے بھائیوں، ان کی بہن اپنے بھائی کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بنی۔ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم سوچتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں آزمایا نہیں گیا۔ اللہ کی جنت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے جو تمناؤں اور آرزوؤں سے حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور حضرت جبریل سے کہا، جاؤ جنت کا دیدار کر کے آؤ۔ حضرت جبریل آئے، کہا اللہ تیری جنت بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ پھر اس کو مکارے سے گھیر دیا گیا، کہا اب جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ کہا اے اللہ تیری جنت تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ بہت پرخطر ہے، وہ بہت کٹھن ہے۔ تیری جنت حاصل کرنے کے لیے انسان کو بڑی قربانیاں دینی ہوں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بس تمناؤں سے جنت حاصل کر لیں گے، نہیں میرے بھائیوں، جنت حاصل کرنے کے لیے انسان کو قربانیاں دینی ہوں گی۔ ضرورت پڑے تو جان کی قربانی، ضرورت پڑے تو مال کی قربانی۔ صحابہ کرام نے جہاں جانی قربانی پیش کی، وہاں مال کی بھی قربانیاں پیش کی۔ آج ہمارے یہاں کوئی کام ہوتا ہے، مسجد کا چندہ ہے، مسجد بنانا ہے، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں سب سے چھوٹی نوٹ کون سی ہے، سب سے چھوٹی نوٹ کون سی ہے، مسجد کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک مسجدیں بنا سکتے ہیں، جو دو دو مسجدیں بنا سکتے ہیں، لیکن نہیں میرے بھائیوں، ہم سوچتے ہیں کہ کون سی چھوٹی نوٹ ہے، وہی مسجد کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی توسیع کا اعلان کیا، سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان اکیلے مسجد کی زمین خریدے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی زمین خرید کر کے مسجد کی توسیع کی۔ جب مسلمان میٹھے پانی کے لیے ترس رہے تھے اور ایک ہی کنواں تھا مدینے کے اندر جو یہودی کے قبضے میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہودی سے بات کر لی ہے، وہ آدھا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کوئی ہے جو آدھا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو کوثر کا جام پلاؤں گا۔ ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان اکیلے خریدے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تھی صحابہ کرام کی قربانیاں، اکیلا آدھا کنواں خریدا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا۔ آپ سوچیں گے آدھا کنواں کیسے ہوتا ہے؟ آدھا کنواں کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن مسلمانوں کی باری ہے، دوسرے دن یہودی کی باری ہے۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا کہ جس دن مسلمانوں کی باری ہے کوئی بھی پانی لے سکتا ہے۔ یہودی نے دیکھا کہ جس دن مسلمانوں کی باری ہے سارے لوگ پانی بھر لیتے ہیں، اور یہ جس دن یہودی کی باری ہے کوئی پانی خریدنے نہیں آتا ہے۔ مجبور ہو کر نبی کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول، میں آدھا کنواں بھی بیچنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا یہودی مجھ سے بات کیا ہے، وہ باقی آدھا کنواں بھی بیچنا چاہتا ہے، لوگوں پیسے اکٹھا کرو، کنواں خریدنا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان اکیلے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سب سے زیادہ انہوں نے لشکروں کے لیے سامان تیار کیا، سواریاں تیار کی، کھانے پینے کی چیزیں اکٹھا کی۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، جتنا سامان تھا سامان کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر میں رکھا، دوسرا حصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حصے کیے، آدھا حصہ گھر میں رکھا، آدھا نبی کی خدمت میں لائے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس بہت زیادہ مال تھا، میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل پایا، لیکن میں نے سوچا کہ آج موقع ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں کہتے ہیں آدھا مال لے کر کے آئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ نبی نے عمر سے پوچھا عمر تم کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جتنا سامان میرے گھر میں تھا میں نے 2 حصے کیے، ایک حصہ آپ کی خدمت میں ہے اور دوسرا حصہ گھر میں رکھ کے آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں جتنا سامان تھا سب لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں صحابہ کرام کی قربانیاں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو۔ ہم سبقت کرتے ہیں لیکن دنیا کے معاملے میں ہمارا گھر اس کے گھر سے اچھا ہونا چاہیے، ہمارا بزنس اس کے بزنس سے اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کاروبار اس سے اچھا ہونا چاہیے، ہماری گاڑی اس سے اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام کیا کرتے؟ ہم اس سے زیادہ نیکی کرنا، ہم اس سے آگے بڑھنا۔ اس لیے صحابہ کرام نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کمپٹیشن کرنے والوں کو، آگے بڑھنے والوں کو ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں ایسے موقع پر مسلمانوں کو آگے بڑھ کر کے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اسی طریقے سے صحابہ کرام نے وطن عزیز کی قربانی دی۔ آپ سوچو آپ جس شہر میں رہتے ہیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، وہ ملک آپ کو چھوڑنا پڑے، آپ کا گھر، آپ کی جائیداد، آپ کی کھیتیاں، آپ کا کاروبار آپ کو چھوڑنا پڑے، کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام نے وہ قربانیاں بھی پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی کہ ہجرت کر جاؤ تو صحابہ کرام ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ مدینہ پہنچنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام مکے کی گلیوں کو یاد کرتے تھے، اپنی مجلسوں کو یاد کرتے تھے، صحابہ کرام روتے تھے، لیکن نہیں، دین کا جذبہ، اللہ کی رضا، انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ اور یہ قربانی معمولی قربانی نہیں تھی میرے بھائیوں، بعض صحابہ کو اس حال میں ہجرت کرنی پڑی کہ ان کا سب کچھ چھین لیا گیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سفر کے لیے نکلتے ہیں، ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کا پورا مال چھین لیا گیا۔ کہا آپ مال نہیں لے جا سکتے ہیں۔ پورا مال انہوں نے مکہ والوں کے حوالے کر دیا، ان کے جسم کے کپڑے بھی اتروا لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں مدینہ، آپ کے جسم پر، آپ کے شرمگاہ پر ٹاٹ لپیٹے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا صہیب کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، صرف ایمان بچا کے لایا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب کچھ بچا کے آئے ہو، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ میرے بھائیوں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، بہت سارے لوگ ہماری جماعت کے نوجوان
یہ کہتے ہیں جماعت کیا کرتی ہے، جماعت کیا کرتی ہے، فلاں جماعت کو دیکھو یہ کیا، فلاں جماعت کو دیکھو وہ کیا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا کام کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنا۔ تمام جماعتیں لوگوں کے جسم کا خیال کرتی ہیں، لیکن جمعیت اہل حدیث ہمیشہ ان کے روح کی پرورش کرتی ہے، ان کے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے۔ آپ کے لیے رفاہی کام کرنے والی بہت ساری جماعتیں مل جائیں گی، لیکن توحید کا حقیقی درس دینے والا، توحید کی حقیقی باتوں کو بتانے والا اگر کوئی ہے تو وہ جمعیت اہل حدیث کا عالم ہے۔ میرے بھائیوں، یہی ہمارے میں اور دوسروں میں فرق ہے۔ لوگ جسموں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہم ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ایک انسان اگر صحیح عقیدے کے ساتھ توحید پر قائم ہوتے ہوئے دنیا سے مر گیا، چلا گیا، موت ہو گئی، توحید بچا کے گیا ہے، عقیدہ بچا کے گیا ہے، انشاءاللہ کہاں جائے گا؟ بولو بھائی، جنت میں جائے گا۔ توحید تھا اس کے پاس، عقیدہ تھا اس کے پاس۔ لیکن ایک شخص دنیا کے عیش و عشرت میں پلا ہے، لیکن اس کے پاس توحید نہیں ہے، اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ جمعیت اہل حدیث لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہجرت کے لیے جو قربانیاں دی گئیں، ابو سلمہ، ام سلمہ کا واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو ان کے سسرال والے آئے اور کہا آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سلمہ نے کہا رکھ لو تم اپنی بیٹی کو رکھ لو، لیکن ہم ہجرت کریں گے۔ اپنے گود کے بچے کو، شیر خوار بچے کو، سلمہ کو اور ام سلمہ کو چھوڑ کر کے حضرت ابو سلمہ ہجرت کرتے ہیں۔ جب ابو سلمہ کے خاندان والوں کو معلوم ہوا کہ ابو سلمہ کی بیوی اور بچے کو روک لیا گیا ہے تو وہ لوگ آئے، کہا آپ اپنی بیٹی کو رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے خاندان کے بچے کو ہمارے حوالے کیجئے۔ میرے بھائیوں، کیسی مصیبت! باپ مدینہ پہنچ گیا، ماں اپنے میکے میں ہے، بچے کو ددیال والے لے گئے، کیسی مصیبت تھی! صحابہ کرام نے ان مصیبتوں کو برداشت کیا۔ ابو سلمہ کہاں ہیں؟ ام سلمہ کہاں ہیں؟ بیٹا سلمہ کہاں ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے ان قربانیوں کو پیش کیا، تب جا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے اور بڑے ہی نفیس قسم کے تھے، اعلیٰ قسم کا خوشبو لگاتے تھے، اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتے تھے۔ لیکن جب یہ اسلام قبول کیے، جب یہ ایمان لائے، تو ان کے والدین نے ان کو اپنی جائیداد سے محروم کر دیا، بے دخل کر دیا۔ آج بہت سارے نیو مسلم آتے ہیں اپنا دھرم چھوڑ کر کے، اپنا مذہب چھوڑ کر کے، اور آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہم کو گھر سے نکال دیا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے۔ ان کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ انتہائی ناز و نعمت میں پلے تھے، اعلیٰ قسم کے کپڑے، اعلیٰ قسم کا خوشبو، جہاں بیٹھتے تھے پوری مجلس خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی، لیکن سگے ماں باپ نے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ کیوں؟ جرم کیا تھا؟ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ اتنا ناز و نعمت میں پلنے والا غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا۔ حضرت وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بھی لایا گیا، لیکن ان کے پاس ایک چادر تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ایک چادر تھی جو ان کے جسم کے لیے ناکافی تھی۔ سر پہ چادر ڈالتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر پہ چادر ڈالتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ ہمارے اسلاف گزر گئے دنیا سے،
पूरा कफन भी मैसर नहीं हुआ। अल्लाह के नबी के पास आए, सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुसाब बिन उमैर के पास एक छोटी चादर है, जब उनके सर को ढका जाता है तो पैर खुल जाता है, जब पैर को ढका जाता है तो सर खुल जाता है। हमारे नबी ने फरमाया, सर को ढक दिया जाए और पैर पर घास डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। हम समझते हैं यह इस्लाम यूं ही आ गया है, हम समझते हैं यह इस्लाम यूं ही हम तक पहुंच गया है। नहीं मेरे भाइयों, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं इसके पीछे। सहाबे किराम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि हमारे साथी दुनिया से इस हाल में चले गए कि उनको मुकम्मल तौर पर कफन भी मैसर नहीं था, और आज हम दस्तरखान पर बैठे हैं, मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं हमें मिल रही हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हमारी नेकियों का बदला अल्लाह ताला ने दुनिया ही में तो नहीं दे दिया है, कहीं हम आखिरत में महरूम न कर दिए जाए। ये थी सहाबे किराम की सोच, ये था सहाबे किराम के सोचने का अंदाज़। मेरे भाइयों, सहाबे किराम की कुर्बानियों के तज़किरे हम क्या करेंगे? ये तो सब सिर्फ एक झलक है, एक नमूना है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। ग़ज़वा यरमूक के मौका पर जंग ख़त्म हुई, एक साथी अपने भाई की तलाश में निकलते हैं। इनका भाई जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, सोचते हैं मरने का वक्त है, भाई शहीद हो रहा है, इसके मुंह में 2 घूंट पानी पिला दे। पानी का प्याला लेकर के अपने भाई के पास पहुंचते हैं। दूसरी तरफ से कराहने की आवाज आती है। भाई जो मरने की हालत में है कहता है, इशारा करता है, मेरे पहले उस भाई को पिला दो, मेरे पहले उस भाई को पिला दो। चुनांचे कहते हैं मैं पानी का प्याला लेकर के दूसरे साथी के पास पहुंचा, पानी पिलाना ही चाहता था कि दूसरी तरफ से कराहने की आवाज आई। दूसरे साथी ने कहा पहले उसको पिला दो। अल्लाह अकबर। कहते हैं पानी का प्याला लेकर के तीसरे साथी के पास गया, लेकिन जब तक उसके पास पहुंचता वो दुनिया से जा चुका था। वापस आया, दूसरे के पास, ये भी जा चुका था। अपने भाई के पास पहुंचा, ये भी जा चुका था। प्यासे थे मगर प्यासे ही रहे, दरिया को छलकता छोड़ गए। मेरे भाइयों, ये हैं सहाबे किराम की कुर्बानियाँ। सहाबे किराम की कुर्बानियाँ हम क्या बयान करेंगे। एक सहाबी हैं हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नई नवेली दुल्हन है, नई शादी हुई है, शबे ज़फ़ाफ़ मना रहे हैं। सुबह का ऐलान हुआ, लोगों जंग के लिए निकल जाओ। फौरन हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल जाते हैं, गुस्ल जनाबत भी नहीं कर सके, जाते हैं, लड़ते हैं, शहीद हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबे किराम की लाशों को इकट्ठा किया जाए। सारी लाशों को इकट्ठा किया गया। हंज़ला की लाश नहीं मिल रही है। काफ़ी देर के बाद एक पत्थर पर हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश मिली। उन पर पानी के क़तरात थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा गसीलुल मलाइका, इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। मेरे भाइयों, ये हैं सहाबे किराम की कुर्बानियाँ। हम इनकी कुर्बानियों के तज़किरे क्या करेंगे। रात ख़त्म हो जाएगी, दिन ख़त्म हो जाएंगे, लम्हात गुजर जाएंगे, सहाबे किराम की कुर्बानियाँ बयान नहीं की जा सकती हैं। ये सहाबे किराम की कुर्बानियाँ हैं। और हम हैं कि 5 मिनट का 10 मिनट का वक्त नमाज के लिए नहीं निकाल सकते हैं। हमारा हाल ये है, हमारी मस्जिद में दर्स होता है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, लेकिन सलाम फेरने के बाद हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम दीन सीखने के लिए 5 मिनट 10 मिनट का वक्त निकालें। और हम कहते हैं अल्लाह की रहमतें नहीं नाजिल होती हैं। हमारे में सहाबा में बहुत फ़र्क है मेरे भाइयों। इसीलिए सहाबे किराम की कुर्बानियों के तज़किरे किए जाते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने मदरसे में नहीं पढ़ा, जिन्होंने उलमा के सामने ज़ानूए तलम्मुज़ नहीं तय किया,
یہ مسجد کے جو دروس ہوتے ہیں اسی سے آپ کو دین ملتا ہے، یہیں سے آپ دین سیکھتے ہیں۔ جو مسجد میں درس ہوتا ہے صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں 5 منٹ 10 منٹ اپنے اوقات میں سے وہ 5 منٹ 10 منٹ نکالیں، دین کو سیکھیں، لیکن نہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 5 منٹ 10 منٹ بھی وقت نہیں دینا چاہتے۔ آج اتنی بڑی بستی ہے، اتنی بڑی بستی ہے، اعلان ہوا پروگرام ہے کہ آپ کی بستی میں اتنے ہی اہل حدیث ہیں، اتنے ہی اہل حدیث ہیں، لیکن نہیں میرے بھائیوں، ہم نے دین کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہم نے دینی مجلسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہم نے دینی مجلسوں کی فضیلت کو نہیں سمجھا، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا دین سیکھنا، دین سکھانا، جنت طلب کرنا یہ الگ بات ہے۔ یہ تو ایسی مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں بلا ارادہ بھی کوئی آ کر بیٹھ جائے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، یہ وہ مجلسیں ہیں۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ بیداری نہیں ہے۔ صحابہ وقت کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کی قربانیوں کو پیش کیا جائے، صحابہ کرام کے جذبات، ان کے کارناموں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ کم سے کم اپنے آپ کو ان صحابہ کرام کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے صحابہ کرام کی طرح سے اپنے آپ کو بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔